آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام مہمان ہمارے آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں. آپ کا میزبان محمد ابرار ظہیر. صاحبزادہ حافظ محمد عمران عریف صاحب، یہ ایک علمی حلقوں میں بہت بڑا نام ہے، ہزارہ شاگرد ہیں. جامعہ محمدیہ کے بانی شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آج ان کو یہ مقام دیا ہے کہ جامعہ کے بطور مدیر یا محتمم خدمات سر انجام دے رہے ہیں. حافظ صاحب، آپ شریک مجلس ہوئے، آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین کو تھوڑا سا میں نے تعارف آپ کا کروا دیا، تھوڑا سا آپ خود بھی کروانا چاہیں تو. جی، میرا تو تعارف جو ہے مذہبی حوالے سے ہی ہے، اس ادارے صحت کے حوالے سے ہے. ہمارے والد صاحب شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد عبداللہ رحمہ اللہ، وہ دینی حلقے میں اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے، عالمی شہرت کے حوالے سے. تو انہوں نے ہمیں دین کے لیے وقف کیا ہے. صحیح بات تو یہ ہے، بچپن سے لے کر آخر تک انہوں نے ہمیں دین سے ہی وابستہ رکھا ہے. صحیح. قرآن مجید حفظ کروایا، اور اس کے بعد جامعہ میں ہی ہمیں زیادہ وقت ہم نے گزارا. تعلیم بھی یہیں سے حاصل کی آپ نے؟ تعلیم بھی یہاں سے حاصل، اور اس کے بعد تدریس کا سلسلہ شروع تدریس کا کر بھی دیا. یہیں. کتنی دیر ہو گئی آپ کو پڑھاتے ہوئے یہاں پہ؟ میں نے سن 85-86 سے پڑھانا شروع کیا ہے. صحیح. تو مسلسل اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے اسی شعبے کے ساتھ منسلک ہوں. آپ نے حدیث کی کتاب پڑھائی ہے یا دیگر فنون کی کتابیں پڑھائی ہیں؟ مختلف ہمارے ادارے میں، کیونکہ ایک فن منسلک نہیں ہوتا. یہاں تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، اصول بھی ہے، اور تاریخ بھی ہے، منطق بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، فقہ بھی ہے. مختلف جو چیزیں مکس ہو کر جو ہے نا، یہ اگر کسی بھی فن میں آدمی کمزور ہو تو دین میں صحیح طور پر کام نہیں کر سکتا. صحیح. ان تمام علوم کے اوپر عبور ہونا ضروری ہے. بطور مدرس آپ کی خدمات رہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، آپ نے یہاں پہ بطور مدیر کام شروع کیا. کتنی دیر ہو گئی آپ کو جامعہ کی اس محتمم کے طور پر یا مدیر کے طور پر خدمات سر انجام دیتے ہوئے؟ یہ تقریباً سن 2018 کی یہ بات ہے. اس کے بعد 2019 کے بعد میں نے یہاں ہمارے شیخ بڑے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحمید ہزاروی رحمہ اللہ، وہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر جماعتی احباب نے مجھے حکم دیا کہ آپ جامعہ کے جو ہے ذمہ داری جو ہے تعلیمی حوالے سے مدیر کا کام کریں آپ. تو یہ دوست احباب اور جامعہ کی انتظامیہ اور یہاں کے اساتذہ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے حوالے سے علماء شہر کے علاقے کے، ان سب کی خواہش تھی کہ آپ یہاں انتظامی معاملات اور جامعہ کی تعلیمی حوالے سے، تدریس کے حوالے سے آپ. ابھی ہم محترم عبدالرشید صاحب سے بات کر رہے تھے پہلے سیگمنٹ میں جامعہ کے حوالے سے، تو جامعہ کی تاریخ کا یعنی کچھ ذکر آیا تھا کہ جامعہ یہ 2 حصوں میں تقریباً یہ تھا پہلے، پھر اس کو ایک کیا گیا. آپ چونکہ شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمہ اللہ کے صاحبزادے بھی ہیں، اور جو جامعہ محمدیہ شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے قائم کیا تھا، پھر یہ جو ادارہ ہے جو جی ٹی روڈ پر ہے، یہ جامعہ شرعیہ کے نام سے شاید یہ اس کا کام شروع کیا گیا تھا. آپ ہمیں جامعہ کی تاریخ کے حوالے سے بتائیں کہ یہ کس طرح ان دونوں کو مرج کیا گیا، اور پہلے کیا تھا، بعد میں پھر کیسے، یہ کیا یعنی معاملات تھے سارے؟ آپ نے میاں صاحب کے حوالے سے بات کی ہے. آپ اگر اسلام کی ابتدائی تاریخ دیکھیں تو جو ہے نا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی 2 حصوں میں تقسیم تھے. اس حوالے سے کہ بعض صحابہ جو ہیں علمی حوالے میں، علم کے میدان میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور ابی بن کعب، زید بن ثابت وغیرہ، یہ الگ ایک لائن تھی. دوسری طرف تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتظامی معاملات. بالکل یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. ٹھیک جی. اور اسی طرح جامعات جو ہیں ان کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں.
ہم علماء کرام اگر دینی حوالے سے یہاں پڑھاتے ہیں اور دیگر انتظامات معاملات کرتے ہیں، تو دوسرے طرف یہ جو ایک ٹیم ہے جو پہلے ہمارے والد صاحب کے ساتھ، جس طرح پہلے میاں صاحب نے ذکر کیا، میاں عبدالستار صاحب، میاں یوسف صاحب، حبیب الرحمان اوپل صاحب، ایک یہ لین تھی، ایک قوت و طاقت کی بھی ان معاملات کے اندر ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے والد صاحب نے یہاں کام کیا تو دونوں ٹیمیں ان کے ساتھ تھی، پہلوانوں کی ایک بڑی جماعت ان کے ساتھ تھی، جو اچھا پہلوان، شریف پہلوان، حسین پہلوان، عطا بھٹ صاحب، یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، دو تین چیزیں ملتی ہیں تو دین کو ترقی ملتی ہے۔ ہمارے والد صاحب نے سب کے ساتھ جو ہے تعلق رکھا، سب کو اپنے ساتھ ملا کر، تاجر برادری بھی، پہلوان برادری بھی اور دیگر لوگ بھی سارے مل کر دین کا ترقی کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ افصب، آپ سے میں ذکر کر رہا تھا کہ جامعہ محمدیہ ایک بڑا تعلیمی ادارہ ہے۔ اس سے پہلے یہ چوک اہل حدیث اردو بازار جو معروف ہے، یعنی کہ گجرانوالہ شہر کے وسط میں تقریباً بڑا پیک جو شہر کی وہ جگہ ہے، وہاں پہ جامعہ محمدیہ تھا۔ اس ادارے اور اس ادارے کی جو بلڈنگ ہے، اس میں اس کا نام تو جامعہ شریعہ تھا، جیسے میاں صاحب بھی ابھی بتا رہے تھے ہمیں۔ تو آپ ان دونوں کا جو ان کو مرج کیا گیا، ان کو جب اس کی ہسٹری ہمیں بتائیں کہ یہ کیسے یہ دونوں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایک یعنی ایک ادارے کا نام تبدیل کرنا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس طرح کہ آپ جانتے ہیں ہمارے والد صاحب نے جامعہ محمدیہ چونک اہل حدیث سے تعلیم حاصل کی، پھر وہاں ہی پڑھانا شروع کر دیا، پھر کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ کوئٹہ چلے گئے اور وہ تعلیمی سلسلہ وہاں منقطع ہو گیا جامعہ محمدیہ چونک اہل حدیث میں۔ وہاں سے جب واپس آئے تو انہوں نے پھر دار بازار مسجد میں ایک ادارہ قائم کیا جامعہ شریعہ مدینۃ العلم کے نام سے۔ اچھا۔ اور وہاں بڑے ہمارے شیخ، بڑے استاد محدث گوندلوی رحمہ اللہ وہاں شیخ الحدیث تھے، اور پہلے سال سے ہی 8 کلاسیں وہاں شروع ہو گئی۔ وہاں جامعہ شریعہ کے نام سے، یہاں جامعہ محمدیہ کے نام سے جو ہے اردو بازار میں چل رہا تھا، دونوں چل رہے تھے۔ پھر وہاں سے یہ جامعہ شریعہ مدینۃ العلم کے لیے جگہ لی گئی اور یہاں قائم کر دیا گیا۔ جی روڈ کنگنی والا میں، جی ہاں کنگنی والا میں سن 64 اور 68 کے درمیان یہ چیز ہوئی ہے ساری۔ تو بڑے استاد شیخ اسماعیل سلفی رحمہ اللہ سن 68 میں جب ان کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے مختلف علماء کو جامعہ محمدیہ چونک اہل حدیث کے لیے لایا گیا کہ وہ وہاں کام کرے، لیکن آخرکار جو انتخاب تھا قرۂ فعال نکلا، فعال جو ہے وہ والد صاحب، کیونکہ ان کا جو دار بازار مسجد میں خطبہ ہوتا تھا، بہت وہاں لوگ ہوتے تھے، دور دور تک، شیش مال چوک تک، گنڈ منڈی سارا علاقہ جو ہے یہ بھرا ہوتا تھا۔ تو یہاں جو ہے کیونکہ مرکز تھا، یہ جگہ بھی بڑی نقصان ہو رہا تھا، تو پھر سب نے، شہری لوگوں نے، انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ ہمارے والد صاحب کو، شیخ صاحب کو یہاں جامعہ محمدیہ میں لے آئے۔ والد صاحب نے کہا کہ میں یہاں آ تو جاتا ہوں لیکن میرا بھی ایک جامعہ ہے، یہاں بھی ایک جامعہ ہے، تو اس کا معاملات جو ہے نا پہلے حل ہونے چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ انتظامیہ جو ہے آدھی ہماری انتظامیہ ہو جائے گی، آدھی جامعہ محمدیہ کی ہو جائے گی، آدھے اساتذہ جامعہ محمدیہ کے ہو جائیں گے، آدھے جامعہ شریعہ کے ہو جائیں گے۔ یہ پھر جب یہ معاملے طے ہو گئے تو ہمارے والد صاحب نے کہا کہ میں اپنے جامعہ کا نام جو ہے جامعہ محمدیہ کے اندر تبدیل کرتا ہوں، تو یہ آج سے جامعہ محمدیہ ہے۔ بہت بڑی قربانی تو جو ہے نا، اسی وقت سے ہی سارا درس نظامی ادھر سے یہاں منتقل کر دیا گیا۔ تو وہاں کے جو بڑے اساتذہ یہاں آئے ان میں عبدالحمید ہزاروی صاحب حفظہ اللہ تھے، مولانا رفیق صاحب حفظہ اللہ تھے، حافظ عبدالسلام صاحب حفظہ اللہ تھے، تو یہاں حافظ عبدالمنان نور پوری صاحب رحمہ اللہ، مولانا بشیر الرحمان صاحب اور دیگر اساتذہ ادھر سے جو ہیں وہ شامل کیے گئے۔ تو یہ دونوں مل کر پھر یہ اس طرح جامعہ محمدیہ۔ میاں صاحب، آپ بھی ذکر کر رہے تھے شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمہ اللہ، میرا اندازہ ہے کہ آپ کا تعلق تو مولانا عبداللہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہی رہا ہوگا۔ مولانا اسماعیل سلفی صاحب کو تو میرا ذاتی طور پر، میری فیملی جو ہے ان کا تو رہا ہے میرے بڑوں کا، میری ذات میں نے تو مولانا اسماعیل صاحب کے ساتھ نہیں کوئی وقت گزار سکا۔ آپ نے نہیں گزارا؟ میرا نام میں تو پروان ان کی۔ اچھا، جیسے محترم حافظ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ مولانا عبداللہ رحمہ اللہ کا پہلوانوں سے بڑا تعلق تھا اور آپ ان کے نیبر بھی تھے، یعنی کہ فیملی کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خود بھی پہلوان تھے
ان کا تعلق پہلوانوں سے تھا، کہہ سکتے ہیں تھوڑا بہت شوق تھا ان کو، رکھتے تھے شوق اس طرح کا۔ اچھا ماشاءاللہ، ایکسرسائز کے حوالے سے سمجھ لیں کوئی اکھاڑے میں تو نہیں گئے کیونکہ ایک دینی ان کا رجحان تھا زیادہ۔ صحیح۔ جامعہ محمدیہ کے جو اساتذہ گزرے ہیں، کچھ ان کا تعارف ہمارے ناظرین کو آپ کروائیں گے کہ جامعہ کے کون کون سے استاد یہاں پہ پڑھاتے رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو بڑے شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، صحیح، اور اسی دور میں ہی جہاں جو حافظ محمد گوندلوی صاحب رحمہ اللہ، اور ہمارے والد صاحب جو ہے وہ بھی یہاں شیخ الحدیث کے منصب پر رہے، پھر مولانا عبدالحمید ہزاروی رحمہ اللہ شیخ الحدیث رہے، اس طرح حافظ عبد المنان نور پوری صاحب رحمہ اللہ، مولانا محمد رفیق سلفی صاحب رحمہ اللہ، ہمارے مولانا جمعہ صاحب رحمہ اللہ، اور قاضی عبدالرزاق صاحب، اس طرح بہت حافظ عبدالسلام صاحب بھٹوی حفظہ اللہ نے ایک طویل عرصے تک یہاں تدریس کے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ صحیح، یہ سب علماء کرام یہاں بڑے بڑے علماء پڑھا۔ صاحب آپ بہت بڑے بڑے ناموں کا ذکر کر رہے ہیں جو علمی دنیا میں ایک پہاڑ جیسی شخصیات ہیں، ہم سمجھتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے جو تلامذہ ہوں گے وہ بھی جامعہ کے فرزندان ہیں، وہ بھی بڑی بڑی شخصیات ہوں گی، کوئی چند ایک جامعہ کے فرزندان کا آپ ذکر کرنا مناسب سمجھیں گے؟ یہ دونوں میدان میں، تدریس کے میدان میں بھی بڑے بڑے نام ہیں اور خطابت کے میدان میں بھی بڑے بڑے نام ہیں جو یہاں سے ہی فیض یافتہ ہیں، انہی اساتذہ سے پڑھے ہوئے ہیں۔ بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر فضل اللہ صاحب، علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کے بھائی جو ہیں برادر، وہ یہاں سے ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اسی طرح ہمارے جو اوڈا والا بڑا جامعہ ہے وہاں شیخ الحدیث حافظ محمد امین صاحب یہاں سے ہی فارغ التحصیل ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح ہماری جو ہے شہر کے اس وقت مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر بھی ہیں پروفیسر حافظ محمد سعید کلیروی صاحب حفیظ اللہ، ان کا نام ہے۔ لاہور میں ابو ہریرہ اکیڈمی کے شیخ الحدیث مولانا ذوالفقار صاحب حافظہ اللہ، وہ بھی یہیں سے ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو خود شیوخ الحدیث کے منصب پر فائد ہیں اس وقت، چھوٹے اساتذہ شیوخ الحدیث ہے یہ سارے۔ صحیح، تو اس طرح اتنی طویل فرشتہ ہے، صرف ملک کے اندر ہی نہیں، بیرون ملک بھی جدھر جائیں گے آپ کو، جدھر جائیں گے تو وہاں آپ کو جامعہ محمدیہ کے فارغ التحصیل فیض یافتہ آپ کو ضرور ملیں۔ دنیا کے کسی کونے میں آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں کا فیض یافتہ آپ کو نہ ملے، ماشاءاللہ، بہت بڑے بڑے نام ملیں۔ جامعہ کے بارے میں گفتگو ہوئی، جامعہ کا تعارف بھی آپ نے بیان کیا، کچھ میاں صاحب نے بھی تذکرہ کیا۔ میں اصل میں نا دو چیزیں ہیں جو کسی بھی ادارے کے لیے بہت بنیادی یعنی کہ ایک حیثیت رکھتی ہیں، یعنی ریڑھ کی ہڈی آپ اس کو کہہ لیں۔ ایک اس کا نصاب تعلیم ہوتا ہے، ایک اس کا نظام تعلیم ہوتا ہے۔ اور آج کل ہمارے جو کچھ حلقے ایسے ہیں جن میں مدارس کے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم پر بہت زیادہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ جناب یہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، یہاں پہ وہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہو۔ بالخصوص تشدد اور انتہا پسندی کی بات مدارس سے بہت جوڑ دی گئی ہے۔ ابھی میں میاں صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ آپ بذات خود اس ادارے سے منسلک ہیں اور ایک کاروباری شخصیت بھی ہیں، آپ نے دنیا بھی پھری ہوئی ہے، مختلف ممالک میں بھی آپ گئے ہیں، تو مدارس آپ کا تو خود آپ گھر میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو آپ بحیثیت محتمم یا مدیر آپ جامعہ کے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کا نظام کیسا ہے اور نصاب آپ کیا پڑھا رہے ہیں یہاں پہ؟ آپ اگر سابقہ تاریخ دیکھیں تو مدارس ہی تھے، وہاں سے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے سائنسدان اور سارے یہاں سے ہی نکلتے تھے۔ یہ ایک ایسی تقسیم کی گئی صرف اسلام کو دبانے کے لیے، ایسی تقسیم کر دی گئی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کا کام جو ہے یہ چراغ جو ہے پھونکوں سے بجھا دیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو زندہ کیا ہوا ہے۔ صحیح۔ تو میں موجودہ ماحول کے اندر اب بھی میرا ذہن یہ ہے کہ یہاں تعلیم دونوں ہونی چاہیے۔ حکومت کہتی ہے کہ مدارس کے اندر نصاب تبدیل ہو، ہم کہتے ہیں صرف مدارس کے اندر نصاب تبدیل نہ ہو، یونیورسٹیوں کے اندر بھی نصاب تبدیل ہو، وہاں بھی قرآن پڑھایا جائے، حدیث پڑھائی جائے، دیگر علوم فنون پڑھایا جائے، یہاں بھی جو ہے عصری علوم جو ہے یہاں بھی پڑھایا جائے۔ اگر دونوں طرف ہوگا تو پھر ٹھیک ہے۔ ہمارے جو شیوخ نے اور علماء نے دین کا کام جامعات کے اندر زیادہ کیا، اس کی وجہ صرف یہ ہے
کہ جب سرکاری اسکولوں کے اندر اور پرائیویٹ اسکولوں کے اندر عصری علوم جو ہے ان کو پڑھا دیا گیا، دین کو نکال دیا گیا، تو دین کا خالص کام کرنے کے لیے پھر یہ مدارس رہ گئے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت اگر ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے تو ہم بھی حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ یہ اپنا نصاب تعلیم تبدیل کریں. وہاں قرآن و حدیث کی تعلیم لازمی ہونی چاہیے. میں صاحب آپ سے بات چل رہی ہے جامعہ کے معاونین کے حوالے سے، کچھ گفتگو مزید آپ سے ہوگی. ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. چند لمحات کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام مہمان ہمارے اور آپ کا میزبان محمد ابرار ظہیر گجرانوالہ میں موجود ہیں، اور گجرانوالہ کے نامور عالمی شہرت یافتہ تعلیمی ادارے جامعہ محمدیہ کے منتظمین اور اس کے مدیر و محتمم سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے. ایک آج کل گزشتہ گورنمنٹ میں بھی اور اب بھی ایک سنگل کریکولم کی بات ہو رہی تھی، نیشنل کریکولم، سنگل کریکولم، کہ پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں ایک ہی نصاب تعلیم ہو. کیا آپ انتظامی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مدرسے میں یہ جہاں پہ علوم اسلامیہ کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہاں پہ وہ سنگل کریکولم کے تحت آپ اس کو کر لیں گے، ایڈجسٹ ہو جائے گا یہ سلسلہ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو بات ہے نا، دو قسم کے نصاب، اس کو ایک پیٹرن پہ لانا، دیکھیں یہ بالکل چیزیں جو مختلف نصاب ہیں. ہمارا جو اسلامک اسٹڈیز ہے اس کا سٹائل اور ہے، جو دنیاوی کتب ہیں یہ اس کا سٹائل اور ہے. ان کو لیکن ضروری بھی ہے کہ جو دنیاوی سسٹم ہے، اصل تعلیم تو دین کی تعلیم ہے، یہی اصل نصاب تو یہ ہے. یہ جیسے آپ صاحب نے فرمایا کہ ان یونیورسٹیوں میں اس کو اپلائی ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کا ادھر بنایا جائے سارا سلسلہ. تو میں چاہتا ہوں اگر ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ادھر بھی ان مدارس میں بھی ہونا چاہیے، ڈیفینیٹ ہونا چاہیے یہ بھی. نیو ورلڈ آرڈر کے نام پر یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور کرنسی کے ذریعے ساری دنیا کو اپنی گرفت میں لیا ہوا، کوئی دوسری کرنسی میں کاروبار نہیں کر سکتا. اسی طرح یہ کام کی ابتدا کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کے اوپر اپنی گرفت مضبوط کرتے جاتے ہیں. پھر وہی جو پیچھے سے آرڈر آئے گا وہ کہیں گے وہ پڑھائیں، دوسرا سب کچھ بند کر دیں. اس لیے ہم نے تو دین کے لیے، دین اسلام کے لیے کام کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ مدارس جو ہیں، اللہ کی توفیق، یہ تو ان کو احساس ہوتا ہے جو روس چائنا میں جا کر دیکھتے ہیں جہاں لوگوں کو اس کی تعلیم کے لیے کتنی مشکلات ہیں. الحمدللہ ہمارا علاقہ تو زرخیز ہے، اس حوالے سے دین کا بڑا کام ہو رہا ہے. اچھا افصب، ایک ہمارا مدارس کے اندر ایک نصاب ہے وفاق المدارس کے نام سے. وہ تمام سیکٹس جتنے بھی ہیں نا، ان سب کا اپنا اپنا وفاق ہے. وفاق المدارس العربیہ ہے، وفاق المدارس السلفیہ ہے، تنظیم المدارس ہے، اسی طرح دیگر بھی مدارس جو ہے نا وہ وفاق بنے ہوئے ہیں. جامعہ محمدیہ وفاق المدارس السلفیہ سے منسلک ہے، ایفیلیٹ ہے اس کے ساتھ. اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کے جامعہ میں جو کتب پڑھائی جاتی ہیں، جو نصاب ہے، وہ وفاق المدارس السلفیہ کا منظور شدہ ہے یا آپ کا اپنا بھی اس میں کچھ اضافی چیزیں بھی شامل ہیں؟ اس میں اس کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے، لیکن ہماری کچھ اضافی کتابیں بھی ہیں. اس کی وجہ ہے، مین یہ وجہ یہ ہے کہ ہمارا جامعہ جو ہے نا، یہ اس کی شہرت ہے فنون میں مہارت. صحیح. جو وفاق المدارس کا نصاب ہے وہ ایک حد تک بہت مناسب ہے، بڑے صاحب علم لوگوں نے اس کو مرتب کیا ہے، دور حاضر کی ضرورت پورا کرتا ہے تھوڑا بہت، وہ ضرورت پوری کرتا ہے. لیکن جو فنون کے لحاظ سے پختگی پیدا کرنے والی کتابیں ہیں نا، وہ اس کے اندر شامل نہیں ہیں. اس لیے ہم نے بہت سارا اس کو مد نظر رکھا ہے، لیکن اس کے اندر اضافی کتب بھی ہم نے رکھی ہوئی ہیں تاکہ ہمارے لڑکے جو ہیں تعلیم کے میدان میں مختلف فنون میں ایک پختگی مضبوطی حاصل کریں. اچھا سب بطور مدیر جامعہ محمدیہ جیسے بڑے ادارے کی ایک ذمہ داری ہے آپ کے پاس، آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے کہ جامعات میں طلباء بہت کم تعداد میں ہوتے جا رہے ہیں، تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، لڑکے یا نوجوان نسل ادھر راغب نہیں ہو رہی؟ یہ عام ایک تاثر ہے یا واقعتاً اس میں حقیقت ہے؟ اس میں حقیقت بھی ہے. اس کی مین وجہ ہے میڈیا کے اندر عالمی سازش شامل ہے، میڈیا شامل ہے. یہ سارے مل کر
مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے اس کی۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ مدارس ہمارے شہر کا ہی آپ اندازہ کر لیں یہاں کتنے مدارس ہیں، تعداد اتنی بڑھ گئی ہے، یعنی تقریباً 8 سے 10 ہمارے شہر کے اندر ایسے ادارے ہیں جہاں دہائی ایک آخری کلاس جو ہے بخاری وغیرہ پڑھائی جاتی ہے، پہلے اس طرح نہیں تھے۔ اب ماشاءاللہ بلتستان کے علاقے کے اندر بڑا اچھا دین کا کام ہے، وہ اس علاقے کے لوگ وہاں چلے گئے، وہیں رک گئے ہیں، وہاں رک گئے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ہمارے اس علاقے کے اندر جو ہے نا تعداد تھوڑی سی کم ہوئی ہے، لیکن اصل وجہ وہ ہے پیچھے جو میڈیا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے۔ صحیح۔ حافظ صاحب آپ نے 83-84 سے پڑھانا شروع کیا، پھر عرصہ دراز آپ نے 2018-19 سے شاید آپ بطور مدیر یہاں پہ آئے، تو 1983 سے لے کے 2013 تک یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے، اور پھر اس کے بعد آپ بطور مدیر آئے۔ ان دونوں ادوار میں اگرچہ یہ بہت مختصر سا آپ کا یہ دورانیہ ہے، لیکن ان دونوں ادوار میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ پہلے کیا تھا، اب کیا ہے؟ یا جو بطور مدرس آپ کرنا چاہتے تھے اور نہیں کر سکتے تھے، کیا اب آپ وہ کر رہے ہیں؟ اس پر آپ نے کوئی اصلاحات کی ہیں جامعہ میں؟ ہم نے یقیناً اس کے اندر اصلاحات کی ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے اساتذہ کرام یا شیوخ نے کوئی کمی چھوڑی ہے۔ اس دور کے جو تقاضے تھے نا، اس دور کے تقاضے انہوں نے پورے کیے، بالکل صحیح۔ اب نے جو اب اس دور کے اندر ضرورت محسوس کی ہے نا، ہم اس چیز کو سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہاں نصاب تعلیم بھی بہتر کیا ہے، اور اس کو سیمیسٹر سسٹم میں کیا ہے، میں نے 2 حصوں کے اندر سیمیسٹر سسٹم کر دیا ہے۔ دوسرا اسکول کی تعلیم کو بھی بہت زیادہ اس کے اندر داخل کیا۔ ہمارے اس سال جو ہیں 20 سے 25 طلباء جو ہیں وہ میٹرک کا امتحان دے رہے ہیں اور ایف اے کا امتحان دے رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو یہ ترغیب دلائی گئی ہے ہم نے باقاعدہ۔ یہاں باقاعدہ طور پر ہم نے کمپیوٹر کی تعلیم جو ہے باقاعدہ ہم ڈپلومہ دیتے ہیں یہاں، اچھا ماشاءاللہ۔ اسی طرح الیکٹریشین کا ہم باقاعدہ طور پر یہاں سے ڈپلومہ دیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں بھی ہم نے یعنی فنی جو علوم ہیں، مہارتیں ہیں، وہ بھی آپ یہاں پہ آپ جانتے ہیں پچھلے جو علماء ہوتے تھے وہ 7 حکماء ہوتے تھے، یہ اب جدید دور کے اندر کچھ اور تقاضے تھے، اس میں ہم نے ان کو کنورٹ کیا ہے کہ جہاں سے جو جا کے اس کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ہنر بھی ہونا چاہیے دوسرا، کہ وہ اپنا ذریعہ معاش جو ہے صرف دین کو نہ بنائے، دوسرا بھی کوئی رستہ اختیار کر سکے۔ میاں صاحب یہ ذریعہ معاش کی بات ہوئی ہے، آپ کاروباری آدمی ہیں، آپ کے پاس آپ دنیا دیکھتے ہیں، آپ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا معاملات ہوتے ہیں، علماء کو آپ بھی ظاہر ہے مدرسے کے منتظم ہونے کے ناطے آپ بھی مدرسے کے طلباء کو بھی دیکھتے ہیں، تو عموماً علماء پر یا طلباء جو مدارس ہیں ان پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ان کا ذریعہ معاش جو ہے نا وہ ان کو کاروبار کرنا چاہیے، ان کو جو ہے نا وہ اپنا وہ کرنا چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں، اس نظریے کے بارے میں؟ میرا خیال ہے یہ جو انتظامیہ ہے نا، اس کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ان کی ضروریات زندگی معاشی جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جیسے ہم کاروباری لوگ اپنے گھروں کی ضروریات دیکھتے ہیں، بالکل صحیح، تو ان کو فل فلیج اپنے ایجوکیشن پہ جو ہے نا اس پہ فوکس کرنا ہے، لیکن یہ چیز اس کے لیے ان کا پورا ایک بجٹ ان کو مہیا کرنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کی ضروریات اچھے طریقے سے پوری ہوں، وہ بھی کمفرٹیبل رہیں، ان کی فیملی بھی، ان کے بھی اسی طرح خواہشات ہوتی ہیں جیسے دوسرے بندوں کی ہوتی ہیں۔ تو ان لوگوں میں تو یہی کہوں گا انتظامیہ کو اس چیزوں کی نوٹس رکھنا چاہیے، ان کو انہی چیزوں پہ چلنا چاہیے تاکہ تعلیم کا جو معیار ہے نا وہ بہتر سے بہتر ہو۔ آپ کے ظاہر ہے جو طلباء فارغ ہوتے ہیں، بچے ہیں آپ کی اپنی بھی نسبی اولاد بھی ہے، آپ ان میں اور ان میں کیا جو مشترکات تلاش کرتے ہیں، جو اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں، کیا ان بچوں کے لیے بھی سوچتے ہیں جو لوگوں کے بچے آپ کے پاس آتے ہیں، اور آپ ان کے بارے میں کیا آپ کے تصورات ہیں اور کیا ان کو کرنا چاہیے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم نے حقیقت بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ صحیح، ہم سمجھتے ہیں جس طرح ہم اپنے بچوں کے متعلق سوچتے ہیں نا بہتر سے بہتر، ان کے متعلق بھی ہم بہتر سے بہتر سوچتے ہیں۔ ان کو ہم ترغیب دیتے ہیں کہ آپ اچھی طرح پڑھے، آپ کے ماں باپ نے بڑی قربانی دی ہے، یہ ترغیب دے، پھر ہنر ان کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو دنیاوی تعلیم بھی، کیونکہ مستقبل کا تقاضا ہے۔ آپ 20-25 سال پیچھے چلے جائیں
تو پنجابی بولنے والے لوگ تھے. اب ہر گھر کے اندر جو نئی پود آ رہی ہے وہ اردو بولنے والی. تو صحیح. ان کے لیے پھر تعلیم کا ماحول بھی تبدیل کرنا چاہیے نا. اس لیے ہم انشاءاللہ العزیز یہاں بالکل اپنے بچوں کی طرح ہی ان سے محبت بھی کرتے ہیں, پیار بھی کریں, ان کا خیال بھی رکھتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہاں سے یہ تعلیم حاصل کر کے جائیں اور ہنر حاصل کر کے جائیں. یہاں مدارس کے بارے میں ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے مدارس کے طلباء کے بارے میں کہ یہ معاشرے پر بوجھ بن جاتے ہیں, یہ کرتے کچھ نہیں ہے, مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں. میاں صاحب سے میں نے دوسرے لفظوں میں یہی سوال تقریباً کیا ہے. بطور محتمم اور بطور آپ سارے شہر کو دیکھتے ہیں, مساجد آپ کی نظر میں ہیں, علماء بھی آپ کی نظر میں ہیں, آپ طلباء آپ سے فارغ ہر سال 20 25 30 طلباء فارغ ہو رہے ہیں, اور حفظ کے اداروں پھر ایک ادارے سے نہیں ہر ادارے سے ہی سینکڑوں طلباء یعنی فارغ ہو رہے ہیں مجموعی طور پر. حفظ کے طلباء بھی فارغ ہو رہے ہیں حفظ القرآن کے بعد. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے معاشرے پر بوجھ ہی ہیں؟ آپ کو کوئی بھی عالم دین اللہ کی توفیق سے ایسا نہیں ملے گا جو بھوکا مر گیا ہو یا جس نے اس وجہ سے خودکشی کر لی ہو. دوسرے معاشرے میں آپ کو ایسے لیکن لوگ کہتے ہیں مولوی خود تو پیٹ بھر کھاتے ہیں, معاشرے پر بوجھ ہے. میرا تو سوال یہ ہے معاشرے پر یہ کہ معاشرہ ہمارا جو دین ہے ہمیں قناعت پسندی سکھاتا ہے. جو ہمارے علماء کے اندر اور اس شعبے کے سے متعلقہ لوگوں کے اندر قناعت پسندی پائی جاتی ہے کسی جگہ پر نہیں پائی جاتی. آپ ان کی زبان سے کبھی ناشکری کے الفاظ نہیں سنیں گے. اور یہ جو ہے ان کو ہم اسی لیے ہنر بھی ساتھ سکھاتے ہیں کہ یہ جو ہے معاشرے کا ایک ماحول بنایا گیا ہے کہ یہ معاشرے کے اوپر بوجھ ہیں, یہ بوجھ نہ بنیں, یہ کچھ نہ کچھ خود بھی کریں. میں یہ بھی رکھتا ہوں کہ یہاں جس پرانا حکمت کا تھا ہومیوپیتھک ہے یہ چیز ہے, یہ چیزیں بھی ہمیں جامعہ کے اندر لانی چاہیے. تو ایسا ایسا بچے بہتر سے بہتر ہو کے نکلیں. ایک عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے جنرلی ہمارے پورے عصری علوم میں بھی, اسکول کالجز میں, مدارس میں بھی, کہ ہمارے یہاں تعلیم بہت دی جاتی ہے لیکن تربیت پر توجہ نہیں ہوتی. اور یہ عصری علوم میں تو بالخصوص ہمیں نظر بھی آتا ہے, لیکن مدارس کے بعض طلباء کے حوالے سے بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ تربیت کی کمی ہے. بالخصوص موجودہ جو فری لانس سوشل میڈیا ہے, ہر بندے کے ہاتھ میں وہ 2-3 لفظ وہ بٹن کلک کرتا ہے اور جو جی چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے, بول دیتا ہے. نہ کسی کی عزت کا احساس ہے, نہ کسی کے بڑے ہونے کا احساس ہے, نہ چھوٹے ہونے کی فکر ہے. آپ بطور محتمم بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ ہم انشاءاللہ العزیز نے جب ہمارے جو نا لفظ کے استعمال تعلیم و تربیت, یہ دونوں چیزیں ہم سمجھتے ہیں جس طرح تعلیم انتہائی ضروری ہے اسی طرح تربیت بھی انتہائی ضروری ہے. ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں, گزشتہ سال بھی. یہاں ہم اس سال ہم نے خصوصی پروگرام بنایا ہے کہ یہاں پروفیسر حضرات 15 دن کے بعد یہاں بلایا جائے, ان کو ان کے لیکچر دلوائے جائیں تربیت کے حوالے سے. اور مختلف اساتذہ شیوخ کو گزشتہ سال میں ہم بلاتے رہے ہیں. انشاءاللہ اس سال میں مزید ہم اسی طرح مکمل کوشش کریں گے تربیت کے حوالے سے, کیونکہ موجودہ دور کے اندر علماء کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. جس طرح انٹرنیٹ کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, یہاں جو کچھ ہو رہا ہے, یہاں جو ہمارے جو سیاستدانوں نے غلط ریت عوام کے اندر ڈال دی ہے بدتمیزی کی, یہ مزید ذمہ داریاں علماء کی بڑھ گئی ہیں اس حوالے سے. تو انشاءاللہ اس پر مزید کام ہو رہا ہے. کافی آپ کا وقت ہم نے لیا ہے, آپ پڑھانا بھی ہوگا اور بڑے سارے معاملات ہیں. میں بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں. آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ نے جامعہ کے اندر, جامعہ محمدیہ کے علاوہ بھی کبھی ایسا ہوا کہ دیگر مدارس کے آپ محتممین کو اور اساتذہ کو آپ بلا کے ان کی کوئی تربیتی ورکشاپ آپ منعقد کی ہو اور آپس میں آپ نے کوئی تبادلہ خیال کیا ہو اساتذہ کے ساتھ کہ ہمیں طلباء کو یہ دینا چاہیے, طلباء کو یہ دینا چاہیے؟ جیسے آپ نے عرض کیا گوجرانوالا میں 8-10 ایسے مدارس ہیں جو آپ سے رابطے میں ہیں, تو آپ کوئی ایسا باہمی بھی بیٹھے ہیں, کبھی ایسا اتفاق ہوا؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ میں ان کو اپنا اس سے سینئر سمجھتا ہوں سب کو, لیکن ہماری خواہش ضرور ہے یہ کہ ہم سب ممتحدین مدیرین کی جو ہے نا سوچ ایک ہونی چاہیے. ہم اپنے جامعہ کے اندر ایک اصول وضع کریں. جب ہم ایک اصول وضع کریں گے تو سارے جامعات کی ترقی ہوگی. مثال کے طور پر موبائل کے حوالے سے, اس کے استعمال کے حوالے سے ہے, ہم سب ممتحدین ایک فیصلہ کر لیں کہ اپنے جامعات کے اندر یہ استعمال نہیں ہونے دینا, تو یہ سارے دین کا فائدہ ہوگا. اسی طرح دیگر اصول بھی ہیں. ہم خواہش تو رکھتے ہیں
لیکن اس کے اوپر ابھی میں سمجھتا ہوں یہ آپ لوگوں کے شاید کرنے کا کام ہے. کبھی کبھی آپ سارے مدارس کے جو ہے نا وہ جو اساتذہ ہیں یا محتممین ہیں آپ ان کو اپنے پاس بلائیں کسی کھانے پہ اور ان کی ویسے ہی گیٹ ٹوگیدر ہو جائے, گپ شپ ہو جائے, کوئی ایسا معاملہ. مختلف بعض اوقات ہوتا بھی ہے. پچھلے دنوں بھی ایک ایسا ہی ادھر سیشن ہوا تھا جامعہ سلفیہ فیصل آباد سے بھی, چوئی یاسین ظفر صاحب اس طرح ان کے ساتھ ہے, لاہور سے پروفیسر حماد لکھوی صاحب, اس طرح آئے تھے قاری صاحب مہیر محمدی صاحب. مطلب ان سے ہم معاونت لیتے ہیں. میں ذاتی طور پہ ان بڑے شیخ الحدیثوں سے شیوخ سے نا ملاقات بھی جب کرتا ہوں, ان سے اپنے جامعہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایڈوائسز لیتا رہتا ہوں اور وہ مجھے گائیڈ بھی کرتے ہیں. بلکہ ہر وقت ان کے لیے یہی دل میں یہی ہوتا ہے کہ یار یہ جو ادارہ ہے نا یہ ہماری پہچان ہے. ہم لوگ وہ بڑی قدرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ لوگ اس ادارے کو, اور اپنی سروسز کے لیے وہ ہر وقت کہتے ہیں ہم میسر آپ کے لیے. میں صاحب آپ سے بات چل رہی ہے جامعہ کے معاونین کے حوالے سے, کچھ گفتگو مزید آپ سے ہوگی. ناظرین کرام آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, چند لمحات کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ, اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جامعہ محمدیہ کے ایک بڑے ہی پیارے معاون, محبت کرنے والے طلباء سے, علماء سے, اور اپنی بہت بڑی ڈیووشن رکھنے والے ہیں, پیسے کی قربانی دیتے ہیں, وقت کی قربانی دیتے ہیں, صلاحیت کی قربانی دیتے ہیں. محترم جناب میر محمد جمیل صاحب جامعہ کی ایگزیکٹو کونسل کے ممبر ہیں. انشاءاللہ کچھ ان سے باتیں کریں گے, کچھ جامعہ کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا, چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ہے مہمان ہمارے اور آپ کا میزبان محمد ابرار ظہیر. ہمارے معزز مہمان جناب میاں عبدالرشید صاحب, اور ان کے بعد پھر جامعہ کے مدیر محترم صاحبزادہ حافظ محمد عمران عریف صاحب جامعہ کی تاریخ کے حوالے سے بھی آپ کو بہت کچھ بتا چکے ہیں. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ شریک ہیں جامعہ محمدیہ کی انتظامیہ کے ہی ایک بڑے ہی پیارے بزرگ ہمارے, اور بڑے ہی شفیق طلباء کے لیے, انسانیت کے لیے خیر خواہ اور ہمدرد محترم جناب میر محمد جمیل صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. محترم صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین اکرام, میر محمد جمیل صاحب بھی ایک بڑا کاروباری نام ہے اللہ کے فضل سے, اور بڑے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو سخاوت کی صفت سے نواز رکھا ہے. جامعہ محمدیہ کے فائنانس کے جتنے معاملات ہیں, مالیاتی معاملات کو دیکھتے ہیں, اور جامعہ کے طلباء کے لیے جس چیز کی ضرورت ہو پیسہ خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتے. ہمیں یہی معلوم ہوا ہے کہ جامعہ کے بجٹ میں نہ بھی ہوں تو اپنے پاس سے بھی کر دیتے ہیں اللہ کے فضل سے. اس کے علاوہ دارالامان جو ایک سرکاری ادارہ ہے اس سے بھی تعلق ہے, اور سینٹرل جیل گجرانوالہ کے جو فلاح قیدیاں کا ایک وہ تنظیم بنی ہوتی ہے اس کے بھی سرگرم رکن ہیں, اور قیدیوں کی ہمدردی اور دیکھ بھال, چھوٹے موٹے جرمانے والے قیدیوں کو چھڑوانا اللہ کے فضل سے کار ثواب سمجھ کے یہ ماشاءاللہ کرتے ہیں. ہم ان سے کچھ باتیں کریں گے ان کی شخصیت کے حوالے سے, ان کے خاندان کے حوالے سے. میاں عبدالرشید صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, کچھ باتیں ان سے کریں گے. محترم آپ اپنا تعارف اپنی زبان سے کہتے ہیں, کلام شاعر بزبان شاعر, آپ ہمیں بتائیں آپ کا کس خاندان سے تعلق ہے اور کب سے آپ جامعہ سے وابستہ ہیں, کیا کاروبار کرتے ہیں؟ میرا کاروبار اسٹینلیس اسٹیل کا فیکٹری ہے, برتنوں کی. اچھا ماشاءاللہ. تقریباً 40-45 سال سے اچھا وابستہ جامعہ محمدیہ سے. ماشاءاللہ. مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ, ان کی شفقت سے ان کے ساتھ ہی چل رہے ہیں. میر صاحب آپ کے والد محترم یا آپ کے خاندان کے اور بھی کوئی لوگ اس سے وابستہ رہے ہیں یا؟ میری 10 سال کی عمر تھی جب میرے والد صاحب فوت ہو گئے. اللہ, وہ میں سنا ہوا تھا کہ وہ مولانا اسماعیل صاحب اچھا ان کے ساتھ ہی تھے. ہاں جی ان کے ساتھ. صحیح. اس کے بعد پھر جب بھی وہی سنبھالا ہے مولانا عبداللہ صاحب کی شفقت, ان کے پاس بیٹھنا, انہوں نے ذمہ داری ساری لگائی. آپ جامعہ کی خدمت کس انداز میں کرتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اب ایک کاروباری بندے ہیں, کاروباری لوگوں کے پاس تو عموماً ان کے وقت ہی نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں لیکن ہم نے آپ کو دیکھا ہے جب بھی جامعہ کا کوئی اہم معاملہ ہوا آپ ہمارے سامنے سے پہلے موجود ہوتے ہیں. کاروبار سے وقت نکالنا کیسے ممکن ہے آپ کے لیے؟ کیونکہ اللہ کی توفیق سے ہے ماشاءاللہ. جب بھی کبھی آواز کسی علماء کرام نے اسی وقت میں اگر شہر میں ہوں تو میں حاضر ہو جاتا ہوں. میاں صاحب کی
بڑی نو ڈاؤٹ اس میں کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے کہ واقعی جتنا یہ محبت اور جس لگن سے یہ ٹائم دیتے ہیں نا جامعہ محمدیہ کو اور دوسرے سماجی اداروں کو بھی، صحیح، ماشاءاللہ ان کی بڑی یہ کار خیر کے کاموں میں بڑی ڈیووشن، بڑا انٹرسٹ ہے، صحیح، اور خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ نے دیا ہوا ہے مال الحمدللہ، اور زندگی بھی انہوں نے بڑی سادگی اور شرافت کے ساتھ گزاری ہے۔ میر صاحب آپ کے ساتھی جو آپ دونوں تو ظاہر ہے اس وقت چہرہ مہرا ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ دو تو یہ ادارہ نہیں چلا سکتے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور بھی معاونین دیے ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے معاونین کا بھی تذکرہ آپ کر سکتے ہیں جو آپ کے معاون ہیں جامعہ میں، آپ کے ساتھی ہیں یا فوت ہو گئے ہیں اور آپ ان کو آج بھی یاد کرتے ہیں کہ یار وہ بڑے اچھے لوگ تھے، کوئی ان میں میاں صاحب کے والد صاحب ہیں اور میاں یوسف صاحب، اس کے بعد ابیبر اوپل صاحب تھے، صحیح، وہ حاجی غلام نبی صاحب، شیخ یوسف وان ستر والے، فضل حق صاحب، شیخ فضل حق صاحب، اس طرح میرے ساری زندگی ان بزرگوں سے ہی میں بیٹھنے میں گزری ہے، میرا اور کوئی دوست ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، کوئی یاری دوستی میری کسی کے ساتھ نہیں، سوائے یہ علماء کرام سے ہی ساری زندگی گزری ہے، ماشاءاللہ، جو بھی انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے ہم انشاءاللہ حاضر۔ اب بھی جو ہماری انتظامیہ ٹیم کا جو حصہ ہیں موسٹلی انہی بزرگوں کے اولادوں میں سے ہی ہیں، صحیح، وہی خاندان جو ہیں ان کی ڈیوٹی ہے، اس میں شیخ یوسف وان سوتر والے ہیں، ان کے بیٹے تھے شیخ عزیر، صحیح، وہ پیچھے کرونا بڑے میں سرگرم بڑے رکن تھے جی، بہت سرگرم، بڑا کچھ سیکھا ہم نے ان سے، صحیح، ماشاءاللہ ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں جامعہ محمدیہ کے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ مقام دے۔ اور ان کے اب بیٹے ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، وہ ڈاکٹر علی عزیر، وہ بھی پورا ٹائم دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جتنا بھی ان کی، کیونکہ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں تو اس سے جتنا بھی ان کو ٹائم ملتا ہے اس میں انہوں نے کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح ان کے بھائی ہیں شیخ عزیر صاحب کے، شیخ اعظم صاحب ہیں، وہ بھی تھے، عبدالعلیم ناگی صاحب ہیں، اس طرح یہ عبدالعلیم ناگی صاحب جو ہیں عبداللہ ناگی صاحب کے بھتیجے ہیں، ان کے عبدالمنان ناگی صاحب ہیں، ان کے بیٹے ہیں، یعنی یہ بھی خاندان ہے سارا، پورا خاندان ہے، نسلوں سے یہ لوگ دادا سے لے کے اب تک یہ تیسری نسل جو ہے نا وہ چل رہی ہے جامعہ محمدیہ کے لیے نا۔ میر صاحب آپ کی پروفائل جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ آپ فلاح قیدیاں کے بھی جو بورڈ ہے اس کے ممبر ہیں اور دارالامان میں بھی آپ کے جو وہ بڑے اچھے یعنی خدمات ہیں آپ کی، تو آپ ادھر کیسے آپ کا رجحان ہوا؟ یہ 23-24 سال پہلے نا ایک انجمن بنی تھی، انجمن امداد سیرہ، اچھا، اس کے صدر تھے شیخ جمیل صاحب، انہوں نے مجھے ادھر لے کے گئے، اچھا، تو بس وہ میں جب دیکھا سپرنٹینڈنٹ صاحب جو بھی ہوتے تھے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے تھے، جو بھی کوئی مجبور قیدی ہے، کوئی جرمانے والا ہے، اچھا، اندر کوئی مینٹل قیدی بھی ہے، ان کو جا کے دیکھنا، ملنا، اچھا، تو پھر ان کی جو خواہش ہے چھوٹی موٹی وہ پوری کر دینا، اتنے میں بڑے خوش ہیں ماشاءاللہ۔ جن کا ذکر کیا نا انہوں نے شیخ جمیل صاحب کا، وہ بھی میں ایڈ کر دوں، وہ بھی ہمارے جامعہ محمدیہ کے ہی سرگرم رکن رہے ہیں، سیکٹری رہے ہیں، اچھا، وہ یہ اسی ٹیم میں جس میں میرے والد گرامی یا میرے طاہر ابو یا شیخ یوسف وان سوتر والے، یہ سب یہ انہی ٹیم کا حصہ تھے، اور بڑے سرگرم اور ماشاءاللہ سمجھدار، ہر لحاظ سے سارا کام کرتے تھے۔ تو شیخ جمیل صاحب کی اولاد میں سے بھی کوئی ہیں آپ کے ساتھ؟ شیخ شکیل صاحب ہیں، وہ ہمارے ساتھ کافی کام کرتے ہیں، ابھی بھی تھوڑا سا بزنس کی وجہ سے تھوڑا بیزی ہیں، تو لیکن کچھ نہ کچھ معاونت ضرور کرتے ہیں جب بھی ضرورت پڑتی ہے جماعت کو، وہ انشاءاللہ ہمارے۔ میر صاحب آپ جو ابھی آپ بتا رہے تھے کہ انجمن امدادیہ سیرہ آپ نے بنائی اور اس میں آپ کو کردار ادا کر رہے ہیں، مزید اس میں کیا کیا جو ہے نا وہ خدمات سر انجام دی جا سکتی ہیں؟ اس میں ہم جو ہماری گجرانوالہ کی چیمبر ہے ہم نے اس کو انویل کیا ہے، اچھا، جو چیمبر کا صدر ہے نا وہ پھر صدر ہوتا ہے، پھر جتنے کوئی 18-20 ممبر ہیں، اب خواجہ نعمت اللہ ویلفیئر کے نام سے ہم نے پھر اب بنی ہے ہماری سوسائٹی، اچھا، وہ چھوٹے موٹے کام جیل کے قیدیوں کے اور کچھ چھوٹے معاملات جو ہیں نا ہم بیٹھ کے وہ جو ہمارے ذہن میں وہ سپرنٹینڈنٹ صاحب ہمیں بتا دیتے ہیں، ہم اس کو پورا کرتے ہیں۔
جیل کے اندر کوئی بارگوں کی تعمیرات وغیرہ میں بھی کوئی کردار ادا کرتے ہیں؟ تعمیرات تو مکمل ہیں، وہ تو ایک ان کا محکمہ ہے وہ ڈیولپمنٹ کا، وہ کرتا ہے سارا کام. صحیح. باقی کوئی اچانک ضرورت پڑ جائے پمپ، نلکا، پانی کی، بجلی کی، پنکھوں کی ضرورت جو ہے نا ہم وہ پوری کرتے ہیں سارا. ماشاء اللہ. آپ کے پروفائل میں دارالامان کے حوالے سے بھی آپ کا نام آتا ہے، وہاں کیا کرتے ہیں آپ؟ دارالامان کے ایڈوائزری کمیٹی کے ممبر ہیں ہم. اچھا. وہ اس کا بھی 2-3 مہینے بعد اجلاس ہوتا ہے. صحیح. اس کے 7-8 ممبر ہیں ہم. ہوں. تو وہاں کی جو ضروریات ہے وہ حکومت بھی اپنے حساب سے کرتی ہے. صحیح. جو ہم دیکھتے ہیں نا جا کے، مثلاً کمی ہے، کوئی فریزر لے دیا ہے، اچھا. اندر کچن کے برتن سارے ہم مہیا کر دیتے ہیں. ماشاء اللہ. اور عید پہ، بڑی عید پہ گوشت کا انتظام، اچھا. رمضان میں دہی اور سارا اخراجات جو ہے نا افطاری سحری کا کر دیتے ہیں. ہاں جی وہ کر دیں. اچھا اچھا. اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ لاسٹ ایئر ہم نے عید الاضحیٰ پہ ایک اس طرح ہی نا سیکنڈ ڈے ہم نے نا پلان کیا النور انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر نگہت ہاشمی کے ادارے کی طرف سے نا. اچھا. کوئی 4-5 بیل لے کے نا اس کو ذبح کر کے اچھا. اس کا گوشت پکوایا پھر، اور میر صاحب کے تعاون سے ہم نے، اسٹوڈنٹ صاحب کے تعاون سے ہم نے اندر قیدیوں میں کھانا پکا کے لے کے گئے تھے، ادھر تقسیم کیا، ان کو خود اپنے ہاتھوں سے کھلایا. کیا بات. ماشاء اللہ. جو جیل میں جو یہ بھی رفائی کام ہے نا، ہم عید کے پہلے آخری رمضان میں ہم جاتے ہیں، اس میں ہم نے 22 قیدیوں کو جرمانے والے تھے. اچھا. ان کو فارغ. اچھا ماشاء اللہ. رہائی دلوائی ہے کہ رہائی کرے کہ جو عید گھر میں کریں جا کے. صحیح. اور ہم ایک سال میں نا ایک رمضان میں جو وہاں کا عملہ ہے نا، ہم اس کی بھی افطاری کراتے ہیں. اچھا. ماشاء کم اللہ. از کم 350 آدمی ہیں. اچھا. اللہ اکبر. وہ ہر رمضان میں جو ہے نا وہ بھی میں کر دیتا ہوں اللہ کی توفیق سے. اللہ کی توفیق. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. میر صاحب آپ کی جو سماجی خدمات کے حوالے سے آپ نے تذکرہ کیا، بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات قبول فرمائے. ہم دوبارہ جامعہ محمدیہ کی طرف ہی آتے ہیں. جامعہ محمدیہ کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی خواب ہوگا جس کی آپ تعبیر چاہتے ہیں، کوئی ایک تصور ہوگا جس کو آپ پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ آپ جامعہ محمدیہ کے بارے میں آپ کے کیا تصورات ہیں، کیا خیالات ہیں آپ کے؟ میں جامعہ محمدیہ کا جو بھی کام کرتا ہوں نا، مجھے دلی سکون ملتا ہے. الحمدللہ. ماشاء اللہ. یا اللہ، میں دعا بھی کرتا ہوں یا اللہ میرے سے کوئی دین کا کام لے لے. ماشاء اللہ. کیا بات. تو انتہائی خوشی ہوتی ہے ان کی خدمت کرنا، ان کا کھانے کا دھیان رکھنا، ان کی سونے بیٹھنے اٹھنے کی جگہ جو ہے وہ صاف ہو، تعلیم اچھی ملے ان کو، تو دلی سکون ملتا ہے. ماشاء اللہ. میر صاحب آپ بھی، میر صاحب آپ کے ساتھی ہیں اور آپ نے ابھی اور بھی کچھ ساتھیوں کا ذکر کیا. آپ جب سب اکٹھے بیٹھتے ہوں گے تو جامعہ کے حوالے سے جو ڈسکس ہوتی ہے اس میں آپ کے عموماً گفتگو کا جو ہے نا وہ رجحان کیا ہوتا ہے؟ جامعہ کے بارے میں کیا آپ سوچتے ہیں بیٹھ کے؟ دیکھیں جی، جب ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو اس میں تو یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ یار اس کی زیادہ سے زیادہ بہتری کیسے ہو سکتی ہے. اس کی پالیسیز ڈسکس کرتے ہیں، اس کے لیے ٹائم کے لیے اپنے دوستوں کو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ زیادہ یہ ٹائم دیکھو آپ، تاکہ اس کو نا ڈپارٹمنٹل سسٹم بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دوست کی یہ ڈیوٹی ہے، اس کی پھر اس ساری ڈیوٹی کا پورا ورک کرتے ہیں، پھر کچھ دنوں بعد بیٹھتے ہیں اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. اس کی بہتری کے لیے ایسے ہی ہم نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے. جیسے علی عزیر ہیں، ڈاکٹر علی عزیر ہیں، وہ مسجد کے عبد المنان ناگی سے، عبد العلیم ناگی صاحب ہیں، وہ مسجد کے کاموں کو دیکھتے ہیں. صحیح. اسی طرح جیسے میری ڈیوٹی ہے، میں مدرسے کے جامعہ کے معاملات کو دیکھتا ہوں. یہ ایک ٹیم ہم نے بنائی ہوئی ہے جس میں علیحدہ علیحدہ ہم نے فیلڈیں بنائی ہوئی ہیں. کوئی اپنا میس کو دیکھتا ہے، کوئی ایجوکیشن کے نظام کو دیکھتا ہے. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ یار اس کی بہتری کے لیے. اور جو جیسا آپ نے ایک سوال کیا ان کے ساتھ کہ آپ کا خواب کیا ہے، خواب تو یہی ہے کہ یار جس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کو دور میں عزت سے نوازا تھا، وہ قائم رہے، کم از کم وہ قائم رہے. اور ایک یہ بھی خواہش ہے جس طرح کا جدید دور ہے کہ یار یونیورسٹی لیول پہ اس کو لایا جائے، کسی بھی طریقے سے اس کو یونیورسٹی لیول پہ لایا جائے. اس کے لیے ایک ایفرٹ کر رہے ہیں ہم. ابھی آپ کو میں بھی اس ڈاکومنٹری میں اس جو یہ بنا رہے ہیں پیغام والے بھی،
جامعہ کی بلڈنگ کی، تو اس میں ایک نظر آئے گی بلڈنگ کا ایک شعبہ جس کو ہم نے تخصص کے شعبے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ کہ اس میں اسپیشلائز کیا جائے، تو تاکہ اس کے لیے ہم نے بلڈنگ تیار کر رہے ہیں. اچھا، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کر رہا ہے. میر صاحب ایک بڑا اہم اور چبھتا ہوا سوال ہوتا ہے، آپ چونکہ اس شعبے سے وابستہ ہیں، یہ مدارس کے جو مالیاتی نظام ہے یہ بہت سخت ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کروڑوں کا بجٹ ہوگا، مجھے محسوس ہو رہا ہے اس جامعہ کا سالانہ. تو پچھلے دنوں حالات بھی بڑے کرونا کی وجہ سے بھی خراب رہے اور دیگر بھی معاملات بڑے ہوئے، لیکن جامعہ کے اساتذہ کو تنخواہیں بر وقت ملتی رہیں اور جامعہ کے جو سارے نظام آپ پورے کرتے رہے. تو یہ کیسے آپ مینج کرتے ہیں؟ کبھی مشکل بھی آتی ہوگی نا، کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ پیسے، کبھی ایسا ہوا کہ پیسے ختم ہو گئے اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو کہ اب کیا کریں؟ ہاں ایسا ہوا ہے کرونا کے دنوں میں. اچھا، 2 سال ایسا ہی ہوا کہ فنڈ جو ہے ختم ہو جاتے 10ویں مہینے. اچھا، پھر اللہ کی توفیق سے پھر اپنے پاس سے پھر کر لیں. الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ماشاءاللہ میر جمیل صاحب کی کافی خواہش بھی ہوتی ہے، بلکہ پچھلے دنوں ایک جو ہم نے آپ کو بھی بتایا تخصص کے شعبے میں بلڈنگ کا، جی بلڈنگ کے حوالے سے تعمیر ہو رہی کہ ہے. تعمیر اسی فنڈز کی وجہ سے نا کچھ رک گئی، کیونکہ بہت بڑا بجٹ ہے وہ. تو اسی طرح میر صاحب نے کہا یار یہ آپ شروع رکھیں تو میں اس میں پارٹیسپیٹ کر دیتا ہوں پرسنلی. اللہ اکبر. جب جامعہ کو ہوں گے تو پھر اس طرح کا مطلب ان کا یہ بھی بہت بڑا تعاون ہوتا ہے، وقتی طور ہے. پہ ضرورت پوری ہو جائے چلیں بعد میں اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتے ہیں. یہ اصل میں امتحان ہی ہوتا ہے نا منتظمین کا، کہ آزمائش آئی ہے اس پہ کیسے پورا اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو دے ہی دیتا ہے. کوشش کرتے رہتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ. اب یہ ہم نے اپنے یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایگزیکٹو بلاک بنایا ہے لاسٹ ایئر، اس کی انوگریشن بھی اپنے امیر صاحب نے کی، ساجد میر صاحب نے. ماشاءاللہ. تو بس اس طرح کی پلاننگ رہتی ہے کہ بلڈنگ کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، خوراک کے حوالے سے بہتر خوراک ملنی چاہیے بچوں کو. ناشتہ بہتر موسم کے حساب سے، پھل سبزی. اچھا، مجھے موسم یہ کھانے کے حوالے سے یاد آیا، جامعہ میں جو ابھی آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ میس آپ نے رینوویٹ کروایا اور بڑا خوبصورت اس یونیورسٹی کیمپس کے لیول کا جو ہے نا میس آپ نے بنوایا یہاں پہ. تو جامعہ کے جو طلباء کے لیے کھانے پینے کا معیار جو فوڈ سیکیورٹی والے ہیں ان کے معیار کے مطابق ہی ہوتا ہے؟ جو دیکھیں جی فوڈ سیکیورٹی کے کیا معیار ہیں، کیا پالیسیز ہیں، تو کوئی ادھر کمرشلائز تو ہے نہیں ہے. کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ جو کھانا ہم بہتر سے بہتر بچوں کی خواہش کے مطابق صاف ستھرا کچن ملے، صاف ستھرا کھانا ملے، صاف ستھرا برتن ہو، اس کی کوشش بھی ہوتی ہے اور انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے. میر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ نے میر صاحب آپ کا بھی، آپ لوگوں نے بڑا اچھا وقت دیا، بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. ظاہر ہے یہ باتیں یہ تو ختم ہونے میں جو ہے نا وہ نہیں آئیں گی، کرتے جائیں گے، ہوتی جائیں گی سارا سلسلہ، لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے. ناظرین کرام، آپ نے جامعہ محمدیہ کی تاریخ، جامعہ محمدیہ کے منتظمین کے جذبات، جامعہ محمدیہ کے محتمم کے خیالات سے آگہی حاصل کی. ایک بڑا ادارہ چلانا اور اس کو مینج رکھنا، اور ادارہ بھی ایسا جو اپنے وقت کے بہت بڑے بڑے اساتین علم کے ہاتھوں میں رہا ہو اور اس کا پوری دنیا میں نام ہو، اس کو سنبھالے رکھنا، اس کی عزت کو بچائے رکھنا، اس کے تعلیمی نظام کو سنبھال کے رکھنا، یقیناً یہ بہت مشکل اور کٹھن کام ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو منتظمین ہیں جامعہ کے، ان کے ماں باپ کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ان کی خدمت کا صلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، جو اللہ نے ان پر رحمت فرمائی اور یہ اس کو مینج کر رہے ہیں. آج بھی جی ٹی روڈ سے گزرتے ہوئے، گجرانوالہ شہر میں جاتے ہوئے یا گجرانوالہ شہر سے نکلتے ہوئے جب ہمارے دائیں یا بائیں ہاتھ یہ بلڈنگ نظر آتی ہے تو بے ساختہ سلام عقیدت کو ہاتھ اٹھتا ہے شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کو، شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمہ اللہ کو، شیخ الحدیث مولانا عبدالحمید ہزاروی رحمہ اللہ کے لیے، شیخ الحدیث حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ کے لیے، شیخ الحدیث مولانا محمد رفیق سلفی رحمہ اللہ کے لیے، اور دیگر جو اس کے مشائخ تھے، اساتذہ تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو معاونین تھے، مالی طور پہ پیسہ خرچ کرنے والے اور اتنی بڑی بلڈنگ کروڑوں روپیہ لگا کے یہ بلڈنگ بنانے والے اور بے لوث اپنے پیسے کی قربانی دینے والے، وہ سب کے سب ہماری طرف سے دعائے رفع درجات کے مستحق ہیں.
ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ پاک ان سارے محسنین کو جو جامعہ کے محسن ہیں, جماعت کے محسن ہیں, شہر گجرانوالہ کے محسن ہیں, طلباء کے محسن ہیں, اللہ ان کو جنتوں میں بہترین مہمان نوازی سے نصیب فرمائے. اور جو آج اس کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ریاکاری سے بچاتے ہوئے اللہ ان کو مخلصانہ طور پر مزید جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, مہمان ہمارے پروگرام کے اختتام پر آپ کا میزبان محمد ابرار ظہیر آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ. آنگن میں جیسے اترے ہیں چاند ستارے, آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے.